chapter of them, pride of performance. हमारी ग्रीन टाइगर की कौमी तहरीक को शुरू हुए 3 साल हो चुके थे कि अचानक एक दिन रेडियो और टीवी से एक ऐलान नशर हुआ कि ग्रीन टाइगर के जो बानी मेंबरान हैं उनको हुकूमत ने तमगा उसने कारकर्दगी देने का फैसला किया है और वो तमाम लोग 20 मार्च को वफाकी दारुल-हुकूमत में आ जाएं। ऐलान सुनने के बाद मैं भी नंबरदार साहब की हवेली गया। वहाँ पर हमें मलिक सरफराज का फ़ोन आया। मलिक सरफराज कहने लगे कि मुझे इसमें कुछ साजिश की बू आ रही है, तो बेहतर यही है कि आप ये आज़ाद लेने के लिए ना जाएं। मैंने नंबरदार साहब से कहा कि मेरा ख्याल है कि मलिक सरफराज क्योंकि अंदरूनी हालात जानते हैं, वो जो कह रहे हैं वो सही है, हमें तमगाई उसने कारकर्दगी लेने के लिए नहीं जाना चाहिए। लेकिन बाकी तमाम लोगों का ख्याल था कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है, इसलिए हमें जाना चाहिए। बहरहाल जब हमारा मुतफ़िका फ़ैसला हो गया तो चौधरी सरफराज मलिक सरफराज ने भी हथियार डाल दिए। लेकिन उन्होंने एक दफ़ा फिर हमें समझाने के लिए कहा कि आपकी इस तहरीक से सबसे ज़्यादा नुकसान बड़े बड़े ज़मींदारों और सनतकारों को हुआ है और उन्हीं लोगों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो असेंबली में बैठी हुई है और मेरी इत्तला के मुताबिक वो आप लोगों को निशान इबरत बनाना चाहते हैं। मलिक सरफराज के इतना समझाने के बावजूद हम लोग 20 मार्च को वफाकी दारुल-हुकूमत के एक 5 सितारा होटल में पहुंच गए। टीवी पर हजारों बच्चों, तालिब इल्मों और बाकी लोगों ने हमें कहा कि हम प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लेने के लिए अपने ग्रीन टाइगर के कॉस्ट्यूम में जाएं। इतनी मोहब्बत से सबके कहने पे चौधरी सईद ने कहा कि हम उन्हीं कॉस्ट्यूम में जाएंगे। तेईस मार्च की शाम को ऐवान सदर में हमें तमगाए उसने कारकर्दगी दिया गया। मेज़बान ने हमारी तारीफ के कलाबे मिला दिए। लोगों ने उठकर हमें खराज अकीदत पेश किया। इसके बाद हमें हमारे होटल में वापस पहुंचा दिया गया। हमने रात को आराम किया। अगले दिन हमारा प्रोग्राम था कि हम वापस अपने अपने
خدمات انجام دینے کے لیے چلے جائیں۔ لیکن اگلے دن ہمیں کہا گیا کہ آپ سے کچھ غیر ملکی وفود اور کچھ اپنے لوگوں نے ملنا ہے، اس لیے 2-3 دن آپ ہوٹل میں ہی ٹھہریے۔ دوسرے دن کچھ لوگ ہمارے پاس آئے اور ایک ایک کر کے ہمیں اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ہم پر منکشف ہوا کہ ملک سرفراز جو کہہ رہے تھے وہ 100% صحیح تھا۔ ہمیں جیل لے جایا گیا۔ دوسرے دن ہمیں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا اور ہم پہ سرکاری املاک تباہ کرنے اور قتل و غارت گری کے دہشت گردی کے پرچے بنائے گئے۔ یہ خبر جب میڈیا میں پھیلی تو ہر طرف شور مچ گیا، اسکول بند کر دیے گئے، ہر طرف کالج کے بچے، مختلف اداروں کے لوگ، انہوں نے ہماری رہائی کے لیے مطالبات شروع کر دیے۔ لیکن ٹی وی پہ روزانہ کوئی نہ کوئی حکومتی نمائندہ آ کر بتاتا کہ ان لوگوں کی بیوقوفانہ اور بچگانہ سوچ کی وجہ سے ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال ہم پہ مقدمہ چلایا گیا۔ عدالت نے تقریباً 6 ماہ کی سماعت کے بعد فیصلہ سنایا کہ ہم گرین ٹائیگرز کے تمام بانی ممبران کو قوم کو تشدد اور لوٹ مار اور پرائیویٹ اور سرکاری املاک اور جائیداد کو نقصان پہنچانے اور اس میں قیمتی جانوں کے ضیاع پہ 14 سال قید بمشقت اور 10 بار پھانسی کی سزا کا حکم ہوا۔ بہت ساری وکلاء کی تنظیموں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ کی اپیل ہم ہائی کورٹ میں کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ملک کی اشرفیہ کی طرف سے اس دھوکے کے بعد مزید کسی چیز کی توقع نہیں تھی۔ ہم نے وکلاء کی تنظیموں کو شکریہ کے ساتھ یہ جواب دیا کہ ہم اپنی اپیل اب اللہ جل شانہ کی عدالت میں پیش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے کام ٹھیک تھے اور ہمیں وہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ پاک کی طرف سے معافی کا اعلان ہو گیا، تو یہاں کی 1000 زندگیوں سے ہمارے لیے وہ بہتر ہے۔ ہم سے ٹی وی اور ریڈیو پر اعلان کروایا گیا کہ ہم اپنی عدالتی کارروائی سے مکمل طور پر مطمئن ہیں اور ہم سے کسی قسم کی کوئی ناانصافی نہیں کی جا رہی۔
اس کے بعد ہمیں مختلف جیلوں میں بند کر دیا گیا انجام بغیر۔ ہمیں پہلے تو ایک ہی جیل میں رکھا گیا، لیکن اس کے بعد ہمیں پاکستان کی مختلف جیلوں میں بھجوا دیا گیا۔ ملک سرفراز اپنی سرکاری حیثیت کی وجہ سے کبھی کبھار ہم سے ملنے آ جاتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ہمیں بار بار مختلف جیلوں میں شفٹ کیا جائے گا، کیونکہ حکومت کو یہ خدشہ ہے کہ جس بڑے پیمانے پر لوگ گرین ٹائیگر سے محبت کرتے ہیں وہ ان کو بزور طاقت رہا کرانے کے لیے حملہ نہ کر دیں۔ لیکن ہمارا اس طرح کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہماری آپس میں کبھی ملاقات نہیں کرے گی۔ ہمیں مختلف جیلوں میں شفٹ کیا جاتا رہا اور اسی طرح 14 سال گزرے۔ چودہ سال قید کاٹنے کے بعد آج مجھے یوں لگ رہا تھا کہ ہم نے زندگی ضائع نہیں کی۔ جیسے وہ منیر نیازی کا ایک شعر ہے کہ آواز دے کے دیکھ لو شاید وہ مل ہی جائے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔ اور جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ کی عمر کا سفر رائے گاں نہیں گزرا، تو وہ جو ایک آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ایک تسلی ہوتی ہے، وہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو بہت ساری کامیابیوں سے نوازے، اور جن برائیوں کے خلاف ہم نے جدوجہد کی اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا، وہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں۔ اگر ہمارا پیغام کسی طریقے سے بھی قوم تک پہنچ سکے تو ہماری یہی درخواست ہے کہ اب خوشحالی، ترقی اور تعلیم کا سلسلہ آگے بڑھنا چاہیے۔ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خدا حافظ۔